حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سورہ نور آیت 56 آیت استخلاف کی جو تفسیر فرمائی ہے، روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 359 تا 360 حاشیہ نمبر 11 میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے تم میں سے بعض نیکوکاروں کے لیے وعدہ فرما رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر انہیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کرے گا، انہی کی مانند جو وہ پہلے کرتا رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، آیت استخلاف کی تفسیر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کرے گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے خلیفے قائم کرے گا مسیح موعود کے۔ انہوں نے اس تفسیر میں کہا ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے قائم کرے گا، اور یہ انہوں نے اپنی خلافت قائم کر دی مسیح کی خلافت آیت استخلاف کے مطابق۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روحانی خزائن جلد 1 صفحہ 359 تا 360 حاشیہ نمبر 11 میں آپ پڑھیں اس چیز کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب یہ جتنے بھی محمودی ہیں ان سے میں پوچھتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آیت استخلاف کی جو تفسیر کی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے کرے گا۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے خلیفے ان کو کرے گا، تو پھر یہ خلیفے کیوں بن گئے؟ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے 1925 میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خلافت کا کوئی نظام نہیں دیا تھا۔ وہ 3 سے 5 نومبر 1925 کے الفضل میں آپ پڑھ لیں، آپ کے پاس ہے اس چیز کا جواب۔ جب انہوں نے نظام ہی نہیں دیا تھا تو انہوں نے خلافت قائم کیوں کی؟ کیونکہ مجدد نے آنا تھا۔ انہوں نے یہ کہا تھا تم سب مل کر کام کرو جب تک کہ تم میں وہ وجود آ کے کھڑا نہ ہو جائے روح القدس پا کر، اور روح القدس ہوتی ہے وہی الہام کے ذریعے جو جنبہ صاحب اب آئے ہیں۔ یہ کس کو پتا تھا کہ اس نے کب آنا؟ اس نے اسی وقت آنا تھا، ہر صدی کے شروع پر ایک مجدد آئے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا۔ آپ لوگوں کے پاس جواب نہیں ہے ان چیزوں کے، اسی لیے آپ کے خلیفہ صاحب مناظرہ نہیں کرتے۔ یہ سب سے بڑی سچائی ہے حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کی کہ آپ کے خلیفہ مناظرہ ہی نہیں کرتے ان کے ساتھ۔ انہوں نے اتنے مربی پال رکھے ہیں، کس لیے پال رکھے ہیں؟ ان کو NOC دے دیں، مناظرہ کر لیں۔ آپ کے پاس تو کسی بات کا جواب نہیں ہے۔ میں 3-4 حوالے لگاتا ہوں، آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی آپ لوگ۔ غیر شرعی نبی کی کوئی خلافت نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنے خلیفے آئے، سینکڑوں کی تعداد میں خلیفے آئے، کچھ کا قرآن میں بھی ذکر ہے۔ آپ تورات پوری پڑھ لیں، قرآن پورا پڑھ لیں، انجیل پڑھ لیں، کسی ذلی نبی نے، بروزی نبی نے، غیر شرعی نبی کے خلیفے قائم نہیں ہوئے۔ یہ کام کیا صرف بشیر الدین محمود صاحب نے۔ کیوں کیا؟ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میرے بعد میری خلافت چلے گی، تو انہوں نے یہ کام کیوں کیا؟ کوئی ایک مثال نکال کے بتا دیں قرآن میں سے، تورات میں سے، انجیل میں سے۔ آپ کے پاس اس چیز کا بھی جواب نہیں ہے۔ اپنی حالت پہ غور کریں آپ۔ خلیفہ اول کے تقوی و طہارت کے متعلق آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحات 581 تا 583 عربی میں ہے۔ میں اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، میں رات دن خدا کے حضور چلاتا اور عرض کرتا تھا کہ اے میرے خدا، اے میرے خدا، میرا کون ناصر، حامی و ناصر و مددگار ہے؟ میں تنہا ہوں۔ اور جب دعا کا ہاتھ پے در پے اٹھا اور فضائے آسمانی میری دعاؤں سے بھر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے میری عاجزی اور دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور رب العالمین کی رحمت نے جوش مارا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مخلص صدیق عنایت فرمایا۔ اس کا نام اس کی نورانی صفات کی طرح نور الدین ہے۔ جب وہ میرے پاس آ کر مجھے ملا تو میں نے اسے اپنے رب کی آیتوں میں سے ایک آیت پایا، اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری اس دعا کا نتیجہ ہے جو میں ہمیشہ کیا کرتا تھا، اور میری فراست نے مجھے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں سے ہے۔ یہ حوالہ آپ کو مل جائے گا حیات نور صفحہ 1 اور 2 سے بھی۔ تو اب میں یہاں پہ یہ پوچھتا ہوں کہ جس شخص کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ اتنا پیارا بیان دے رہے ہیں، آیت کہہ رہے ہیں، اتنی تعریف کر رہے ہیں، دیکھیں مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے ان کی اولاد کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ وہ کوئی سلوک کرنے والا تھا؟
رول کے رکھ دیا ان کی اولاد کو، مرزا بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی نے، اب باقی خلیفوں نے بھی۔ اب یہ آپ پڑھ سکتے ہیں روحانی خزائن سے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا فرمایا ان کے بارے میں۔ اور یہ سوال میں بچپن میں میرے ذہن میں اٹھا کرتا تھا، مجھے اب جا کے سمجھ آئی ہے کہ یہ ساری جو گیم کھیلی ہوئی ہے مرزا بشیر الدین اینڈ کمپنی نے کھیلی ہے۔ کتنا ظلم کیا ہے ان لوگوں نے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی روح بھی تڑپ رہی ہوگی کہ میری اولاد نے کیا کیا چاند چڑھا دیے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کو سنیں، اس پروگرام کو سنیں، اس میں نے 2 حوالے دیے ہیں قدرت ثانیہ کے، ثبوت دیا ہے کہ یہ خلافت قدرت ثانیہ کی بیس پر نہیں ہے، کیونکہ خلیفہ نور الدین صاحب نے یہ بیان دیا ہے کہ قدرت ثانیہ جو ہے وہ مجدد کا ظہور، مجدد نے آنا تھا، مجدد کا ظہور 30 سال تک ہو جائے گا۔ خلیفہ نور الدین صاحب بیان دے رہے ہیں۔ آپ لوگ کہاں پھر رہے ہو؟ یہ تو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے قبضہ کیا ہے خلیفہ نور الدین صاحب کی وفات کے بعد۔ ہم کتابوں میں سے آپ کو ثبوت دے رہے ہیں، روحانی خزائن میں سے ثبوت دے رہے ہیں، طریق احمدیت میں سے ثبوت دے رہے ہیں۔ آپ لوگ ہو تو وہ بچڑوں کی طرح، وہ حضرت موسیٰ کو کہتے تھے بچڑا کس رنگ کا ہو، اس کے سینگ ہوں یا نہ ہوں، وہ کتنے سال کا ہو، وہ حل میں جوتا ہوا ہو یا نہ ہو، اللہ سے پوچھ کے بتاؤ۔ آپ چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو ان کو۔ آپ کو ہم زبردستی نہیں چھوڑا سکتے، ہم آپ کو ثبوت دے سکتے ہیں، وہ ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا شعر ہے مجدد کے بارے میں، کیوں چھوڑتے ہو لوگوں نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ یہ مجدد کی حدیث کے بارے میں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا۔ آپ لوگ کون ہوتے ہو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کو روک کے مسیح کے خلیفوں کو لانے والے، جب مسیح موعود علیہ السلام نے خود نہیں کہا کہ میرے خلیفے میرے بعد آئیں گے؟ وہ تو کہہ رہے کیوں چھوڑتے ہو لوگوں نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ اب آپ اپنا اندازہ لگا لیں کہ آپ کیا ہیں۔ آپ حضرت مسیح علیہ السلام کو نہیں مان رہے ہو، لیکن خلیفوں کو مانتے ہو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ خلیفوں کی پوجا کر رہے ہو۔ 1944 کو مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے مسلم موت کا دعویٰ کیا، اور سورہ حاقہ کے مطابق جو مفتری اللہ ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کے اوپر جھوٹا الزام باندھتا ہے کہ مجھے خواب آئی، الہام ہوا، یہ ہوا وہ ہوا کہ میں مسلم موعود ہوں۔ 10 مارچ 1954 کو خدا تعالیٰ نے قطع بتین کر دی، شرک کاٹ ڈالی، اور اگلے 11 سال خدا تعالیٰ نے سزا دی۔ ہے آپ کے پاس اس چیز کا جواب؟ آپ کہہ دیں گے اگر وہ ان کی ہلاکت ہو جاتی تو آپ کہتے ہیں جی وہ تو شہید اعظم ہو گئے ہیں۔ نہیں، سورہ حاقہ میں جو سزا ہے وہ ہے شرک کٹنے کی، ہلاک ہونے کی نہیں ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، آپ پڑھ لیں اس کو۔ آپ کے پاس اس چیز کا بھی جواب نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو شہادت، قرآن آپ کو شہادت دے رہا ہے، سورہ نور آپ کو شہادت دے رہی ہے، سورہ حاقہ آپ کو شہادت دے رہی ہے، چیخ چیخ کے آپ کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے۔ لیکن آپ وہ بچڑے جو حضرت موسیٰ طور کے پہاڑ پر گئے، نیچے سے بچڑے کو معبود بنا لیا، آپ نے ان خلیفوں کو معبود بنا لیا۔ آپ کے پاس جواب تو ہے نہیں کسی بات کا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ جنبا صاحب کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب بھی کوئی سچا مرسل آتا ہے، زمانہ کتے کی طرح اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب اگر جنبا صاحب یہ لفظ استعمال کر لیں تو آپ کہہ دیں گے جی بدتمیزی کر دی۔ اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ لفظ استعمال کیا تو ٹھیک ہے۔ اب دوسرا لفظ میں بولتا ہوں، عیسائیوں کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا گالیاں دی ہیں؟ وہ اس لیے دیے، ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہتے تھے کہ وہ خدا کا بیٹا نہیں تھا، حضرت عیسیٰ نہیں تھے خدا کے بیٹے، وہ اس لیے وہ گالیاں ان کو دی ہیں۔ اور کیا کچھ نہیں حضرت مسیح علیہ السلام نے ان لوگوں کو کہا جو لوگ ان کو تنگ کیا کرتے تھے۔ کنجریوں کی اولاد تک کہا ہے۔ کیا جنبا صاحب نے یہ کسی کو کہا ہے؟ کتیوں کی اولاد، کنجریوں کی اولاد، کیا جنبا صاحب نے کسی کو کہا ہے؟ نہیں کہا۔ لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا ہے، انہوں نے کسی وجہ سے کہا تھا، جو لوگ ان کو تنگ کیا کرتے تھے، انہوں نے تو یہ تک بھی کہا تھا کہ یا اللہ تعالیٰ ان کو مفلوج کر دے۔ کیا جنبا صاحب نے کسی کو یہ بات کہی ہے؟ نہیں کہی۔ تو کیوں آپ کہتے ہیں، الزام کیوں لگاتے ہیں جب آپ کو اپنے دین کا پتہ ہی نہیں ہے، جب آپ نے کتابیں نہیں اپنی پڑھی؟ تو پھر کسی پہ الزام کیوں لگاتے ہیں؟ کسی کو منافق کہنا، جھوٹا کہنا، اگر وہ جھوٹا ہے تو کیا یہ گالی ہے؟ کیا یہ بدتمیزی ہے؟
کسی کو فاسق کہنا، حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا ہے کہ جو مجدد کو نہیں مانتا وہ فاسق ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں تو کیا حرج ہے اس میں؟ ہم تو حضرت مسیح علیہ السلام کی بات کہتے ہیں۔ ذرا غور کریں اپنی حالت پہ۔